بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، جمع کے متعلق ہم نے سبق گزشتہ پڑھا ہے، آج ہم پڑھیں گے جمع مؤنث، اس لیے کہ جمع صحیح کی دو قسمیں تھی، ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم۔ تو آج ہمارا سبق ہوگا جمع مؤنث سالم کے متعلق۔ عبارت دیکھیے، وَمُؤَنَّثٌ وَهُوَ مَا أُلْحِقَ بِآخِرِهِ أَلِفٌ وَتَاءٌ نَحْوُ مُسْلِمَاتٌ، اور جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا کو لاحق کر دیا گیا ہو، جیسے مسلمات۔ جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا کو لاحق کر دیا گیا ہو، جیسے مسلمات، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات۔ بہت ساری جمع مؤنث سالم ہیں اور قرآن کریم میں بکثرت اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے مسلمات۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ مسلمتن کی جمع مسلماتن ہے، مسلمتن کی جمع مسلماتن ہے، تو مسلمتن یا مومنتن کی جمع مومناتن، تو جو مؤنث کی تا ہوتی ہے وہ تو حذف کر دی جاتی ہے، صرف آخر میں کیا کرتے ہیں، الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ وشرطه إن كان صفة وله مذكر أن يكون مذكره قد جمع بالواو والنون نحو مسلمون، وإن لم يكن له مذكر فشرطه أن لا يكون مؤنثا مجردا عن التاء كالحائض والحامل، وإن كان اسما غير صفة جمع بالالف والتاء بلا شرط كهندات۔ اور اس کی شرط یعنی جمع مؤنث سالم بنانے کی شرط، ان کان صفتن، اگر وہ اس میں صفت ہو، اس میں ذات نہ ہو، وشرط ان کان صفتن، اور اس کی شرط اگر وہ اس میں صفت ہو، وله مذکر، اور اس کا مذکر بھی ہو، ان یکون مذکرہ قد جمع بالواو والنون، یہ ہے کہ اس کے مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ لائی گئی ہو، اور اس کی شرط اگر وہ اس میں صفت ہو اور اس کا مذکر بھی آتا ہو، تو یہ ہے کہ اس کے مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ لائی گئی ہو، جیسے مسلمون۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُذَكَّرٌ، اور اگر مذکر نہ ہو، فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثًا مُجَرَّدًا عَنِ التَّاءِ، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث ایسی نہ ہو جو تا سے خالی ہو، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث ایسی نہ ہو جو تا سے خالی ہو، جیسے الحائض والحامل۔ وَإِن كَانَ اسْمًا غَيْرَ صِفَةٍ، اور اگر وہ ایسے اسم ہو جو غیر صفت ہو، یعنی صفت کے علاوہ ہو، جمع بالالف والتاء، تو الف اور تا کے ساتھ جمع لائی جائے گی بغیر کسی شرط کے، جیسے ہندات۔ یہ بہت آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ جمع مؤنث سالم کے بنانے کے لیے سب سے پہلے شرط بیان کر رہے ہیں کہ جمع مؤنث سالم بنانے کی شرط یہ ہے کہ وہ اس میں یا تو اس میں صفت ہوگا یا اس میں ذات ہوگا۔ اس میں صفت ہوگا تو اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، اور اس میں ذات ہو تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں پر بیان کر رہے کہ اگر وہ اس میں ذات ہو، صفت کے علاوہ ہو کا مطلب یہ کہ اس میں ذات ہو، تو اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ لائی جائے گی بغیر کسی شرط کے، جیسے ہندن۔ ہندن اس میں ذات ہے، اب ہندن کی جمع بنانا ہے تو ہنداتن، الف تا کے ساتھ جمع لائی جائے گی اگر اس میں ذات ہو تو، جو بھی اسم فاطم فاطماتن۔ اور اگر اس میں صفت ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس کا مذکر آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر مذکر آتا ہے تو اس کے لیے الگ شرط ہے، اور مؤنث آتے ہے، اور اگر اس کا مذکر نہیں ہے تو اس کے الگ شرط ہے۔ اگر اس میں صفت ہو اور اس کا مذکر بھی ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ لائی گئی ہو، جیسے مسلماتن۔ تو مسلماتن جمع ہے مسلمتن کی، اور مسلمتن یہ ایسا اس میں صفت ہے جس کا مذکر مسلمون آتا ہے اور اس کی مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہے، تو یہ ہو گیا مسلمون۔ تو مسلمتن اس میں صفت ہے، اس کے مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ لائی جاتی ہے، جیسے مسلمون، تو اب اس مسلمتن کی جمع الف تا کے ساتھ لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مؤمن مؤمنون مؤمنات، عالم عالمون عالمات، عالمات
جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے کہ اس کے مذکر عالمون ہے اور اس کی مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ لائی جا سکتی ہے، عالمون۔ تو اگر اس میں صفت ہو تو یہ دیکھا جائے گا اس کا مذکر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر مذکر آتا ہے تو مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ لائی جا سکتی ہے۔ اور آسان الفاظ میں اگر یوں کہنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں اسی بات کو آسان الفاظ میں کہ جمع مؤنث سالم اس میں صفت سے اسی وقت بنایا جائے گا جبکہ اس کا جمع مذکر سالم بھی آتا ہو۔ اب دوسری چیز کہ اگر اس میں صفت ہو لیکن اس کا مذکر نہ ہو، اس کا مذکر نہ آتا ہو، تو شرط یہ ہے کہ وہ ایسی مؤنث نہ ہو جو تا سے خالی ہو، ایسی مؤنث نہ ہو جو تا سے خالی ہو، جیسے الحائض والحامل۔ اب الحائض اور الحامل یہ ایسا اس میں صفت ہے، الحائض جس کی جمع مذکر سالم نہیں آتی ہے، تو جمع مؤنث سالم بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی جمع مؤنث سالم بنانا ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ تا کے ساتھ ہو، اگر تا سے خالی ہو تو جمع مؤنث سالم نہیں آئے گی، جیسے الحائض اور الحامل۔ الحائض کی جمع الحائضات نہیں آئے گی، الحامل کی جمع حاملات نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کا مذکر نہیں آتا، اور اگر مذکر نہیں آتا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ تا سے خالی نہ ہو، اور یہ تا سے خالی ہے تو اس کی جمع آتی ہے حوائض اور اس کی جمع آتی ہے حوامل، حائضات اور حاملات نہیں آتی۔ ہاں اگر یہ حائضتن ہو یا حاملتن ہو تو اس کی جمع حائضات اور حاملات آ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر تا ہوگی تو جمع سالم آئے گی اور یہاں تا نہیں ہے تو جمع سالم نہیں ہے۔ تو حائضتن اور حاملتن ہو تو جمع سالم بنا سکتے ہیں، لیکن حائض اور حامل ہو بغیر تا کے تو اس کی جمع سالم نہیں بنا سکتے، حوائض اور حوامل اس کی جمع ہے۔ تو یہ جمع مؤنث سالم کے لیے شرط ہے، دوبارہ مختصر خلاصے کے طور پر سمجھ لیجئے۔ جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس میں صفت ہو تو اس کے لیے دیکھا جائے گا اس کا مذکر آتا ہے یا نہیں آتا، اگر مذکر آتا ہے تو اس کے مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ آنا چاہیے، اور اگر مذکر نہ ہو تو اس کے آخر میں تا ہونا چاہیے، اور اگر اس میں صفت نہ ہو بلکہ اس میں ذات ہو تو بغیر کسی شرط کے الف اور تا کے ساتھ اس کی جمع سالم لا سکتے ہیں۔ والمکسر صیغته فی الثلاثی کثیرۃ، اور مکسر اس کا صیغہ ثلاثی میں بہت زیادہ ہے۔ والمکسر صیغته فی الثلاثی کثیرۃ، اور جمع مکسر اس کے اوزان ثلاثی میں بہت زیادہ ہے۔ تعرف بالسماع، جو سننے سے جانے جاتے ہیں، جو سماع پر موقوف ہے، جو اہل عرب سے سنے جانے پر موقوف ہے۔ والمکسر صیغته فی الثلاثی کثیرۃ، اور جمع مکسر اس کے اوزان ثلاثی مجرد میں بہت زیادہ ہے۔ تعرف بالسماع، جو سننے سے جانے جاتے ہیں، یعنی اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے، قاعدے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، جیسے رجال و افراس و فلوس۔ رجال بمعنی آدمی، افراس فرس بمعنی گھوڑے کی جمع، اور فلوس یہ روپیہ پیسہ فلوس۔ وفی غیر ثلاثی، اور غیر ثلاثی میں علی وزن فعالل و فعالل قیاسا، فعالل اور فعالل کے وزن پر قیاسا ہے، کما عرفت فی التصریف، جیسا کہ آپ نے علم صرف میں اس کو جان لیا ہے۔ دیکھیں جمع مکسر یا تو ثلاثی مجرد کا ہوگا یا ثلاثی مزید فی کا ہوگا۔ اگر ثلاثی کے علاوہ ہے، چاہے رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ثلاثی کے علاوہ ہے تو اسی صورت میں اس کے دو وزن آتے ہیں، ایک فعالل اور دوسرا فعالیل۔ لیکن اگر ثلاثی مجرد ہو تو پھر اس کے اوزان بہت زیادہ ہے، جو اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے۔ ثم الجمع ايضا على قسمين، پھر جمع کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جمع قلت وهو ما يطلق على العشرة فما دونها، جمع قلت وہ ہے جو 10 سے اس سے کم پر بولی جائے، وابنیته، اور اس کے اوزان افعل وافعال وافعلة وفعلة ہے۔ وجمع الصحیح بدون اللام، اور جمع صحیح بغیر لام کے، جیسے زیدون اور مسلمات۔ پھر جمع کی بھی دو قسمیں ہیں باعتبار معنی کے، معنی کے اعتبار سے بھی جمع کی دو قسمیں، ایک جمع قلت اور جو دوسرے جمع کثرت۔ جمع قلت کسے کہیں گے؟ جو 10 یا 10 سے کم پر بولی جائے، اور جمع کثرت کسے کہیں گے؟ جو 10 یا 10 سے اوپر بولی جائے۔ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے اور اس کے اوزان افعل ہے، افعال ہے، افعلۃ ہے اور فعلۃ ہے۔ افعل، افعال
افعلتن اور فعلتن. افعل جیسے کلبن کی جمع اکلبن، افعال جیسے فرسن کی جمع افراسن، اور افعلتن رغیفن کی جمع ارغیفتن، اور فعلتن جیسے غلمتن غلامن کی جمع. تو افعل، افعال، افعلتن اور فعلتن یہ اوزان ہیں جمع قلت کی. وجمع الصحیح بدون اللام، اور جمع صحیح بغیر لام کے، یعنی جو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ہیں اگر بغیر لام کے ہو تو وہ بھی جمع قلت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے زیدون اور مسلمات. زیدون جمع مذکر سالم ہے، مسلمات جمع مؤنث سالم ہے اور غیر معرف باللام ہیں. اگر الزیدون اور المسلمات ہو تو جمع کثرت کے لیے استعمال ہوں گے، اور اگر بغیر الف لام کے ہو تو وہ جمع قلت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ ہے، لیکن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جو جمع قلت ہو جمع کثرت پر دلالت کرے، اور جو جمع کثرت ہو جمع قلت پر دلالت کرے. وہ جمع کثرت، اور جمع کثرت وہ ما یطلق علی ما فوق العشرۃ، وہ ہے جو 10 سے اوپر بولی جائے. وابنیتہ ما عدا هذه الابنیۃ، اور اس کے اوزان ان اوزان کے علاوہ ہیں، یعنی جمع قلت کے علاوہ جتنے اوزان ہیں وہ سب جمع کثرت کے اوزان ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا الحمدللہ. سب سے پہلے جمع مؤنث سالم کی آپ تعریف کیجئے، جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ بیان کیجئے، اور جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے کیا کیا شرائط ہے اس کی وضاحت کیجئے، اور جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان بھی بیان کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.